government can improve the roads of Gumrah? السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ہارون، وائس آف کوہستان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوست اس وقت انگلینڈ سے آئے ہوئے مہمان کمراٹ ویلی میں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ اس علاقے کے بارے میں بات کریں گے اور اس علاقے کا جو نیچرل بیوٹی ہے اس نے انجوائے کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم آپ کہاں سے آئے؟ انگلینڈ۔ کیسے لگا؟ پاکستان کیسے آنا ہوا؟ اصل میں زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان آئی ہوں۔ ہم انگلینڈ میں 5 نسلیں، میرے پردادا بھی انگلینڈ میں تھے، تو ایک بچپن کا خواب تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اپنے دادا اپنے پردادا کی ملک دیکھنے آؤں گی، تو میں آ گئی۔ تو یہاں کا رہنا سہنا اور یہ مختلف لوگوں کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے، تو انگلینڈ سے کتنا مختلف ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ وہاں کا ماحول، کلچر، لوگ، ملک جو ہے، ہر چیز بہت الگ ہے۔ ابھی پاکستان، پہلے تو انگلینڈ اتنا چھوٹا سا ملک ہے، تو آپ جب نارتھ سے ساؤتھ جاؤ گے، ساؤتھ سے ویسٹ ایسٹ، اتنا فرق نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستان میں آپ ایک شہر سے آپ دوسرے شہر چلے، یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک ملک چھوڑ کے آپ دوسرے ملک میں چلے گئے۔ پاکستان ایک بہت بڑی جگہ ہے اور بہت مختلف قسم کے لوگ ہیں، ہر علاقہ الگ ہے، تو اس لیے مجھے 10 مہینے گزر گئے یہاں پہ، کیونکہ میں اتنا کچھ میں دیکھتی آئی ہوں، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ پھر بھی میں نے کچھ دیکھا نہیں ہوگا۔ اسپیشلی کمراٹ ویلی اور جہاز بانڈ آپ کو کیسے لگا؟ یہ علاقے بہت بہت خوبصورت ہیں۔ پہلے میں جب سے پاکستان آئی ہوں، لوگوں نے کمراٹ کی بہت تعریف کی، تو اسی میں نے سوچا کہ ایک نہ ایک دن مجھے آنا ہی ہوگا کمراٹ، مطلب انگلینڈ واپس جانے سے پہلے کمراٹ آنا ہی ہوگا۔ یہاں کے جو پہاڑ ہے، کیونکہ بہت گرینری ہے یہاں پہ، میں نے سب سے زیادہ وقت جی بی میں گزارے، گلگت بلتستان میں۔ وہاں کے پہاڑ زیادہ تر وہ خشک ہوتے ہیں، خشک پہاڑوں کی بھی الگ خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن یہ جو گرینری یہاں پہ ملتی ہے اس کی بھی بہت الگ خوبصورتی ہے، جو مجھے بہت اچھی لگی۔ پاکستان کے مختلف علاقے تو وزٹ کر چکے ہیں نا تھوڑے بہت، تو اچانک آپ گرمی سے سردی میں یہ کیا محسوسات ہوتے ہیں؟ مطلب ڈفرینٹ اینگل آ گئی ہے، کیسے محسوس کرتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے میں بیمار ہو جاتی ہوں۔ جب بندہ گرم علاقے سے ٹھنڈے علاقے میں چلے جاتا ہے، پھر ٹھنڈے سے واپس گرمی سے گرم ٹھنڈا کرتے کرتے بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو میں بہت بیمار ہوئی پاکستان میں، ظاہر سی بات ہے۔ کیونکہ گرمی کی میں عادی بالکل نہیں ہوں۔ جتنے بھی لوگ انگلینڈ گئے، بارش ہوتی ہے، گرمیوں میں بارش، سردیوں میں بارش، خزاں میں بارش، ہر وقت بارش، پورا سال بارش۔ تو میں گرمی کی عادی بالکل نہیں ہوں، خاص میں جس جگہ پہ بڑی ہوئی انگلینڈ میں، وہاں پہ اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے۔ گرمیوں میں سب سے اونچا ٹیمپریچر 25 ڈگری ہوگا، 25 ڈگری سے زیادہ نہیں ہوگا، تو میں گرمی کی بالکل عادی نہیں ہوں۔ تو میں ابھی کمراٹ میں پنجاب سے آئی ہوں، ٹھیک ہے، اور پنجاب میں اس وقت اتنی گرمی، تو آپ جب اتنی گرمی سے آپ ٹھنڈے علاقے میں آ جاتے ہو تو انسان کو تھوڑا سکون ملتا ہے۔ فرفر اردو بولتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھے؟ میری اردو ابھی بھی بیکار کی ہے۔ مجھ سے تو آپ کی اردو اچھی ہے نا۔ ابھی مجھے پتہ ہے، ذہن میں مجھے پہلے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں، تو اردو ابھی بھی میرے لیے کافی مشکل ہے، میں نے بہت مشکل سے سیکھی ہے۔ بچپن میں میری والدہ نے مجھے لکھنا پڑھنا بولنا سکھایا تھا بچپن میں، لیکن پھر بھی میری اردو اتنی کچھ خاص نہیں تھی۔ تو مجھے جب پاکستان آنا تھا، پاکستان آنے سے پہلے میں 1.5 سال لاک ڈاؤن میں بیٹھی رہی، کیونکہ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ UK کی حالت بہت خراب تھی، تو 1.5 سال میں لاک ڈاؤن میں بیٹھی رہی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اردو پڑھنے کا وقت ملا مجھے، تو 1.5 سال پڑھائی کی میں نے۔ پہلے میں نے اسکریچ سے، جیسے بچہ سیکھتا ہے، تو میں نے حروف تاجی سے شروعات کی، الف ب ت، پھر میں بچوں کی کتابیں پڑھتی تھی، اور پھر مذکر مؤنث سیکھا، یہ سب۔ تو ڈرامے بھی بہت دیکھا۔ آپ لوگ یہاں آپ شوق سے ڈرامے دیکھتے، میں ڈرامہ لگاتی تھی اور ساتھ میں نوٹس لکھ رہی ہوں، تو ساس بہو کی لڑائی ہو رہی ہے اور میں نوٹس لکھ رہی ہوں کہ یہ اس ساس نے کیا کہا، ابھی بہو نے کیا۔ ڈرامہ شروع سے آخر تک نہیں دیکھا، میں بس ایسی جو بھی سیکھنے کی، تو جو بھی یوٹیوب کلپنگ ملتی تھی میں وہ لگاتی تھی، اور وہ دیکھ کے پھر سنتی تھی میں، پھر میں لکھتی تھی، اس کا ترجمہ لکھتی تھی، تو ایسے میں نے اردو سیکھی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ پٹھان دہشت گرد ہوتا ہے، اور اسی علاقے میں جب آپ آئی ہو تو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہو؟ ابھی تک کوئی ٹینشن نہیں، تو کیا کہنا چاہتی ہو جو دور دراز لوگ فیملی سمیت آتے ہیں کمراٹ ویلی جہاز بانڈ، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں جو شروع میں آئی تھی، جو لوگ مجھے، جو پنجابی لوگ ہیں جو مجھے KPK کے بارے میں بتا رہے تھے، جو علاقہ ہے KPK، لوگوں نے اتنی تعریف نہیں کی کیونکہ نام تھوڑا سا خراب ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں آنے کے بعد، کیونکہ میں دوسری دفعہ KPK نہیں، میرے خیال میں تیسری دفعہ KPK آئی ہوں، میرے 10 مہینے میں 3 دفعہ KPK آئی ہوں،
تو میرا جو تجربہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں، بہت مہمان نواز اور بہت پیارے لوگ بھی ہیں، اور بہت خیال رکھنے والے لوگ، بہت عزت کرنے والے لوگ ہیں، تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فیملی سمیت آ سکتے ہیں؟ جی جی۔ تو یہاں آپ کس کے پاس رہ رہی ہیں؟ میں اب یہ سر کے ساتھ رہ رہی ہوں، انہوں نے بہت پیار سے اپنے گھر میں رکھا ہے۔ جی۔ تو ابھی کتنا ٹائم رہنا ہے ابھی؟ وقت ابھی بہت کم ہے پاکستان میں، تو 2-3 دن میں مجھے نکلنا ہوگا۔ تو آپ تو کہہ رہے 2 مہینے بعد آپ جائیں گے؟ جی، کیونکہ مجھے پورا پاکستان وزٹ کرنا ہے؟ یہ میرا آخری ٹور ہے پاکستان میں، تو ٹور یہ 2 مہینے کا ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ جانا ہے، تو ہر جگہ پہ میں 2-3-4 دن رک کے میں نکل جا رہی ہوں۔ اتنا علاقہ وزٹ کر چکے ہو اور نیچے علاقے سے آپ کے پی کے سے آئے ہو، یہ بھی کے پی کے ہیں، لیکن کمراٹ ویلی میں کوئی اس طرح مشکلات ہو ٹورزم کے لیے جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو تو آپ گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں؟ The roads for starter، یہاں کے روڈز بہت برا نہ مانے بہت خراب ہے، ابھی تک میرے ہڈیوں میں درد ہے۔ تو اگر یہاں روڈز کی کیا لفظ کہنا ہے، اگر روڈز کیسے کہنا کہ یہاں اگر ڈیولپمنٹ ہو روڈز کی انگلش میں؟ اچھا اوکے، ٹھیک ہے۔ If the government can improve the roads of Gumrat, there can be so much more development here, so much. I mean, people from all over the country, not only the country, people from outside of Pakistan can also come here. Right now, یہاں کے روڈز اتنے خراب ہے، اتنے خراب، میں کیا بتاؤں۔ مجھے ایڈونچر پسند ہے، میں ایڈونچر کے لیے ہی پاکستان آئی ہوں، مجھے ایڈونچر بہت پسند ہے، تو اگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں کے روڈز مجھے پسند نہیں آئے، مجھے برے لگے، اس کا مطلب ہے واقعی یہاں کے روڈز بہت خراب ہے۔ نہیں، کسی علاقے کو کامیاب کرنے کے لیے اس کا اصل کیا ہونا چاہیے جو علاقہ ترقی یافتہ ہو؟ راستے اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ اگر لوگ ایک علاقے میں پہنچ نہیں سکتے تو اس علاقے میں ترقی کیسے ہوگی؟ لوگ وہ علاقہ دیکھیں گے کیسے، گھومیں گے کیسے، پھر وہاں گھوم پھر کے واپس اپنے گھر لوٹ کے تعریف کیسے کریں گے اگر پہنچیں گے نہیں؟ تو لوگ، میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ لوگ، مجھے جب کوئی جگہ جانا ہوتا تھا لوگ کہتے تھے نہیں اسرا وہاں مت جاؤ، راستے بہت خراب ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، راستے بہت خراب ہے۔ تو جگہ کی برائیاں نہیں کرتے تھے، وہ راستے کی برائی کرتے تھے کہ وہاں پہنچنے میں تمہیں اتنی تکلیف ہوگی کہ وہاں پہنچتے پہنچتے تم مر جاؤ گے۔ لحاظ سے کیا کہیں گے کمراٹ ویلی میں یہاں تو جو لیڈیز جو ہے نا ایک پوشاک پہنتی لگاتی سر سے پاؤں تک، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کیسے لگا؟ اچھا، میں جب شروع میں آئی تھی، میں جب پہلی دفعہ آئی تھی کمراٹ، تو کیونکہ میں عبایا اور نقاب کی عادی ہوں، یہاں کمراٹ کی جو خواتین ہیں انہوں نے جس طریقے سے پہنا، اسے کیا کہتے ہیں، ان کا جو پورا ان کو چادر ہوتا ہے، جی، وہ میں نے پہلے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، ہمارے زبان میں اس کو اگر کہتے ہیں۔ اگر، اچھا، تو یہ جو چادر کا جو کانسیپٹ ہے یہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی دیکھا نہیں، میں نے صرف نقاب، حجاب، عبایا یہ دیکھا ہے۔ تو میں کافی شروع میں حیران ہوئی تھی کہ او واو، کیونکہ میں جب پہلی دفعہ آئی تھی، خواتین، میں گاڑی میں بیٹھی، میں کافی حیران ہوئی تھی کیونکہ ان کی چادر میں سوراخ بھی نہیں ہوتا ہے آنکھوں کے لیے، تو یہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہاں کے دیکھا تھا، تو شروع میں کافی شوق ہو گئی تھی کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے تو صرف زندگی میں نقاب، عبایا، حجاب یہ دیکھا ہے۔ I would really like to thank Voice Khoistan for having me here today. I really appreciate it. And I just want to let all of the viewers know that this area, Gumrat Valley, it doesn't have the greatest of reputations in Pakistan because of things that have happened previously. But I just want to let you know that times have changed. I'm here today. I'm a solo female traveller from England. I've come to Pakistan for the very first time in my life, and I've come absolutely, utterly alone. And I don't have any friends or any family here, so I'm literally completely alone here, although I'm ethnically Pakistani, because we are 5 generations in England. So I've come completely alone, and I've come to Gumrat Valley alone, and the level of hospitality that you get here is unbelievable. You would have heard that all of Pakistani people in general are hospitable, but you get different levels in different areas of Pakistan. So the level of hospitality you get here in Gumrat, in Upper Dir Valley, is unbelievable. I'm saying this from the heart, I feel ever so safe here, and I feel very, very welcomed here. I've actually come to KPK for the 3rd time during my 10-month stay in Pakistan, so I would highly recommend this place, and I encourage you, wherever you are in the world, wherever you are in Pakistan, to come out here, check it out for yourself. It really is just such a beautiful place with very, very hospitable people. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ مجھے یہاں میں تیسری دفعہ جی پاکستان کا پہلا انٹرویو ہے، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، پہلا، ہاں، اس سے پہلے میں نے انٹرویو کسی کے ساتھ نہیں دیا ہے، تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے پیار سے اور
یہ جو نواب سر نے اتنے پیار سے اپنے گھر میں رکھا ہے. میں آپ کے مہمان نوازی کی وجہ سے ہی میں واپس آئی ہوں کیونکہ یہ جگہ صرف کیونکہ ایک جگہ اگر خوبصورت ہو, خوبصورتی صرف کافی نہیں ہے, لوگ بھی پیارے ہونے چاہیے. جی جی ایک جگہ ایک علاقے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ لوگ بھی پیارے خوبصورت ہونے چاہیے. جی جی تو یہاں کے لوگ بھی بہت پیارے خوبصورت کس طرح لگتے ہیں؟ اخلاق ان سے کی ہی لگتے ہیں. اخلاق سے, تربیت سے, باتوں سے, سوچ سے, جی جی تو ایسے ہی لوگ خوبصورت اور پیارے لگتے ہیں. تو یہاں کے لوگ واقعی, اس لیے میں تیسری دفعہ KPK آئی ہوں کیونکہ یہاں کے لوگ مجھے بہت اچھے لگے, بہت اچھے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.